یہ تاریخی کہانی ہے شہر گوجرانوالہ کی۔ گوجرانوالہ شمالی پنجاب میں واقع لاہور سے تقریباً 60 کلومیٹر دور پشاور کی جانب واقع ہے۔ گوجرانوالہ پاکستان کا تیسرا بڑا صنعتی شہر ہے، جس میں لیدر، سیرامکس، الیکٹرانکس سر فہرست ہیں۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس شہر کی آبادی 2 ملین ہے اور شہر سطح سمندر سے 231 میٹر بلند ہے۔ یہ صنعتی شہر پاکستان کی جی ڈی پی میں 5% کنٹریبیوشن کرتا ہے۔ اس شہر کا رقبہ 3198 مربع کلومیٹر ہے۔ گوجرانوالہ کو پہلوانوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے مشہور پہلوان رحیم بخش پہلوان، گاما پہلوان اور بھولو برادران یہاں سے تعلق رکھتے تھے۔ کیا آپ کو معلوم ہے جس شہر کو آپ اب پہلوانوں کے شہر کے نام سے جانتے ہیں، دی امپیریل گزٹ آف انڈیا کے مطابق 500 سال قبل اس شہر کا نام کچھ اور تھا۔ منشی گوپال داس اور عطا محمد تاریخ گوجرانوالہ میں اور عزت اللہ تاریخ ہمارا پنجاب میں اپنی تحقیقات کے ثمرات یوں سامنے لاتے ہیں کہ 500 سال قبل ایک خان جاٹ عرف سانسی نے ایک گاؤں کی صورت میں آج کے گوجرانوالہ کی بنیاد رکھی اور خان سانسی کے نام پر ہی یہ قصبہ مدت تک خان پور سانسی کہلاتا رہا۔ 18ویں صدی میں کچھ گجر قبائل جو کہ جاٹوں کا ایک قبیلہ تھا، اس علاقے میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ خان سانسی نے اپنی ریاست کو وسعت دینے کے لیے ارد گرد کے گوجرا جاٹوں کے دیہاتوں کو برباد کر دیا۔ گوجر سرداروں نے اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے جتھہ بندی کر کے مختلف گروہوں اور جتھوں میں تقسیم ہو کے خان جان کا مقابلہ شروع کر دیا۔ اس طرح خان جان سانسی کی فوج اور گوجر گروہوں میں جگہ جگہ لڑائیاں ہونے لگیں۔ گوجروں نے آئے دن خان پور پر شب خون مارنے شروع کر دیے۔ گوجروں اور سانسیوں کے درمیان قریباً 5 سال تک یہ خون ریز تصادم جاری رہے، جن کی وجہ سے خان سانسی کی اس شہر پر طاقت کمزور پڑ گئی۔ اس سے فائدہ اٹھا کر گوجر جاٹوں نے خان پور سانسی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک روایت کے مطابق چھچھرانوالی موجودہ فری ٹاؤن کے نواح میں ایک خون ریز جنگ ہوئی، جس میں خان سانسی کو شکست ہوئی اور وہ خان پور کو چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اس طرح ان گجر قبائل نے سانسی قبیلے پر قبضہ کر لیا اور اس کا نام خان پور سانسی سے تبدیل کر کے گوجرانوالہ رکھ دیا۔ 1707 تک اس علاقے پر مغلوں کی حکومت رہی، لیکن مغل بادشاہ اورنگزیب کی وفات کے ساتھ ہی یہاں پر مغلوں کی حکومت کمزور پڑ گئی۔ اس کے بعد اس علاقے پر چرت سنگھ کی حکمرانی رہی۔ چرت سنگھ کے بعد اس کا بیٹا مہان سنگھ اس علاقے کا حکمران بنا۔ مہان سنگھ جب اس علاقے کا حکمران بنا تو اس نے گجر جاٹوں کو یہاں سے نکال دیا اور بہت سے سکھوں کو یہاں آباد کیا۔ 18ویں صدی میں گوجرانوالہ میں سکھ مضبوط ہونا شروع ہو گئے۔ سکھوں نے یہاں آ کر اپنے محلے آباد کیے اور عظیم عالیشان حویلیاں بنائیں۔ مہان سنگھ نے اپنے دور میں بہت سے ترقیاتی کام کیے۔ مہان سنگھ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے رنجیت سنگھ کو حکمرانی ملی۔ رنجیت سنگھ نے یہاں سکھ حکومت کی بنیاد رکھی۔ گوجرانوالہ میں جو مقامات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں حویلی ہرا سنگھ نلوا، حویلی رنجیت سنگھ، منڈی ایمنا آبادی اور شیراںوالا باغ ہیں۔ 1906 میں گوجرانوالہ کلاک ٹاور بنایا گیا، جو آج کل گھنٹہ گھر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گوجرانوالہ میں ایک چھوٹے سے ٹاؤن سودرہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی کے غلام ایاز نے اس کی بنیاد رکھی۔ غلام ایاز نے اس کا نام اس لیے سودرہ رکھا کیونکہ وہ اس کے 100 دروازے بنانا چاہتا تھا۔ 1951 میں گوجرانوالہ کو ضلعی اسٹیٹس ملا۔ ناظرین، اس شہر کی موجودہ 5 تحصیلیں ہیں، جن میں گوجرانوالہ سٹی، گوجرانوالہ صدر، نوشہرہ ورکھا، وزیرآباد اور کاموکی شامل ہیں، اور یہ پاکستان کا واحد شہر ہے جس کی 5 تحصیلیں ہیں۔ گوجرانوالہ کے کھانے بہت مشہور ہیں۔ یہاں پر 70 ٹن گوشت روزانہ کی بنیاد پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں کے مشہور کھانوں میں چیڑے قورمہ، تتر بٹیر، سیری پائے اور فرائی فش شامل ہے۔ اگر آپ برصغیر کی سب سے لذیذ اور بہترین مٹھائی کھانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو گوجرانوالہ جانا چاہیے۔ گوجرانوالہ کی تحصیل وزیرآباد کی کٹلری نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں استعمال کی جاتی ہے۔
گوجرانوالہ میں 300 سے زائد گاؤں موجود ہیں۔